دعا ولایت. تو ان کو مافاق ایسی علم ہو گیا جس کے متعلق آپ نے موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا وہ واقعہ سنا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت شریعت کے حوالے سے تو صحیح تھے, جی ہاں, لیکن ایک بچے کو قتل کرنا جو کہ ابھی جرم نہیں ہوا ہے. دوسری بات یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام علم کے بات میں اگر دیکھیں سورہ نمل میں آصف بن برقیہ, قرآن کا تھوڑا سا علم لیکن وہ تخت بلقیس پلک جھپکتے میں لیا. تو علم اور حکمت کے بارے میں بتائیں, اور جو آپ نے کل کا واقعہ خضر علیہ السلام کے بارے میں بتایا وہ موسیٰ علیہ السلام تو صحیح تھے. شریعت تو شریعت میں ہمارا جو اہل طریقت ہے یا اہل صوفیہ ہے, غوث سبدار جو بھی سلسلہ ہے, اس سے تو ہمارے ائمہ جو ہیں وہ انہوں نے مطلب اس کی برات ہے. بہت شکریہ, بہت علمی اور بہت ہی, میں اس سوال پر آپ کا ممنون ہوں, اور اس طرح سے سنگین سوال جو ہے وہ ہماری اس مجلس کی سنگینی میں اضافہ کرے گا. تو پہلے تو اس طرح ہی کہ ہم پسند ہوگا, ہمیں اچھا لگے گا کہ اس طرح کے سنگین سوال ہوں. ابرار بھائی اس کا جواب دے دوں. جی ہاں ڈاکٹر, ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. اللہم صلی علی. تو یہ حقیقت ہے کہ ہم نے حکماً و علما میں حکم کے بارے میں تو کچھ تفسیر کی, مگر علم کے بارے میں تفسیر نہیں کی. یعنی اللہ نے یہاں حکم سے مراد ولایت اور نبوت اور امامت مراد لی ہے. مختلف اور آیات کی تفسیر میں بھی جہاں جہاں حکم آیا ہے وہاں مراد ولایت ہے, نبوت ہے, امامت ہے. ولایت ذرا وسیع اور زیادہ بڑا عنوان ہے, اور نبوت اور امامت اس عنوان کے اندر آتا ہے. یعنی نبوت اور امامت ولایت کے عنوان کے اندر آتا ہے. ولایت نبوت اور امامت کے اندر میں نیچے نہیں آتا مضمون. تو حضرت خضر اور حضرت موسیٰ کے ہاں جو یہ قصہ ہوا, حضرت موسیٰ علیہ السلام تو جب انہوں نے پوچھا کہ بھئی یہ کیا کیا, تو حضرت خضر نے فرمایا کہ یہ بڑا ہو کر اپنے ماں باپ کا نافرمان ہوگا. ٹھیک ہے, بڑا ہو کے یہ جرم کرے گا. ڈاکٹر صاحب, تو حضرت خضر نے جواب دیا حضرت موسیٰ, جب کہا کہ اب ہم اور تم ساتھ نہیں چل سکیں گے تو مگر بتائیں تو صحیح ہوا کیا ہے. تو حضرت خضر نے پھر بتایا کہ میں نے کیوں دیوار سیدھی کی, کیوں میں نے کشتی میں سوراخ کیا, کیوں میں نے ایک جوان کو مار دیا. تو وہ جو جوان کو مارنے کا حضرت نے فرمایا, تو فرمایا کہ یہ کیونکہ بڑا ہو کر اپنے ماں باپ کا نافرمان ہوگا اس لیے میں نے اسے مار دیا. تو ابھی تو اس نے نافرمانی کی نہیں, ابھی تو اس نے جرم کیا نہیں, جرم سے پہلے سزا کیسے. مولا علی نے ابن ملجم کی طرف اشارہ کر کے جب جنگ صفین میں مولا کے لشکر میں تھا تو حضرت نے فرمایا یہ جو میرا سپاہی ہے نا, یہ میرے لشکر میں اس وقت میری طرف سے لڑ رہا ہے جنگ, یہ کچھ عرصے بعد مجھے مارے گا. تو چاہنے والوں نے کہا مولا ہم اسے مار دیتے ہیں. حضرت نے فرمایا ابھی اس نے جرم نہیں کیا. تو مولا ابھی جرم نہیں کیا تو جرم سے پہلے سزا نہیں دے رہے مولا علی, اور حضرت خضر جرم سے پہلے سزا دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ سوال سجے گا اس طرح سے. تو یہ کیسے سمجھیں گے ہم اس بات کو. عزیزان گرامی, حضرت امیر المومنین جب یہ فرما رہے ہیں, جواب دے رہا ہوں اب اس کا میں, امیر المومنین جب یہ فرما رہے ہیں کہ اب اس نے جرم نہیں کیا تو جرم سے پہلے اسے سزا کیسے دے دیں, وہ شریعت کے قلمدان کے مطابق فرما رہے ہیں. اور حضرت خضر جو جرم سے پہلے سزا دے رہے ہیں, جرم سے پہلے اسے جرم کرنے سے بچا رہے ہیں, وہ ولایت کے قلمدان سے بات کر رہے ہیں. اور ولایت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے چاہنے والے, جس پر وہ مولا ہے, جس کا وہ مولا ہے, اس کے اوپر تصرف رکھتا ہے. مولا کیونکہ امت پر تصرف رکھتا ہے, تو مولا کو اللہ نے من کن تو مولا فہد علی مولا, میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا. یہ مولا کا مطلب یہ ہے سنگینی کہ اگر مولا چاہیں اور آ کر آواز دے کر کہیں کہ مثلا شہنشاہ حسین نقوی تم اپنی گاڑی ہمارے فلاں چاہنے والے کو دے دو, تو میں ذہن میں بھی چوں اور چرا نہیں لے کر آؤں, اور فوراً میں ایک مرتبہ ہاتھ بڑھا کے وہ چابی مولا کے اس چاہنے والے کو دے دوں جس کے لیے مولا فرمانے اس کو دے دو. تو میں مولا ہی ہوں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.
اور میں نے انہیں اپنا مولا مانا ہے. صحیح ہے. تو پہلا پیغام تو یہ کہ وہاں حضرت خضر نے ولایت کے قلمدان سے کام لیا اور امیر المومنین نے شریعت کے قلمدان سے کام لیا. دوسری بات یہ کہ علم خود اتنی بڑی طاقت ہے، علم خود اتنی بڑی طاقت ہے کہ پھر وہ ولایت تک لے جاتی ہے. یعنی جن کے ہاں علم کی شدت اور علم پر عمل مضبوط ہو جاتا ہے تو اس کے لیے پھر دریچے کھلتے ہیں، پھر اس کے لیے رستے کھلتے ہیں، پھر اس کے لیے آنکھیں کھلتی ہیں اس کی، پھر اس کے کشف حجاب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مگر یہ ریاضت کرنے والوں کے لیے ہے، یعنی یہ میرے اور آپ کے لیے ہے. لیکن اللہ جنہیں تیار کر کے بھیجتا ہے پھر اللہ ان مرحلوں سے انہیں نہیں گزارتا. وہ ان مرحلوں سے گزر کے اس مرحلے پہ نہیں آتے. ہم اور آپ کے لیے یہ ہے کہ علم کی شدت کو بڑھاتے رہیے اور علم پر عمل کرتے رہیے. جب علم پر عمل کرتے رہیں گے کسی ایک لمحے میں ایک مرتبہ دروازہ کھل جائے گا. وہ جو ولایت ملتی ہے نا، وہ ایک لمحے میں کسی کام پر ولایت ملتی ہے. جیسے کل میں نے ابن سیرین کا واقعہ آپ کے سامنے سنایا، وہ ایک دم ولایت مل جاتی ہے. لیکن جنہیں وہ ولایتیں دے کر بھیجتا ہے، جنہیں وہ علم دے کر بھیجتا ہے، انہیں ان مرحلوں سے نہیں گزارتا. مولا علی نبی کی گود میں فرما رہے ہیں میں قرآن سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں، تورات سناؤں. یہ وہاں سے پڑھ کر آئے ہیں. ہمیں اس کو پڑھنے کے بعد اس کے اوپر عمل کر کر کے، ریاضتیں کر کر کے انتظار کرنا ہوگا کب ہمارے لیے دروازہ کھلتا ہے. تو وہاں شریعت کا قلمدان کبھی استعمال کر رہے ہیں، مولا علی شریعت کے قلمدان کو استعمال کر رہے ہیں، حضرت خضر ولایت کے قلمدان کو استعمال کر رہے ہیں. علی بھی استعمال کر سکتے ہیں. علی کو من کن تو مولا کے قاعدے کے مطابق وہی مقام حاصل ہے جو حضرت خضر، بلکہ اس سے بڑا مقام حاصل ہے جو حضرت خضر کو حاصل ہے. مگر مرضی ہے ایک وقت میں ایک سربراہ کے پاس کئی قلمدان ہو، کئی قلم ہو، اور وہ فلاں قلم کو استعمال کرے اور فلاں قلم کو استعمال نہ کرے. جی.